اور رات کا قیام نبی پاک نے فرمایا یہ سنت ہے، اور وہ قیام کیا ہے؟ وہ تراویح ہے، وہ تراویح ہے، یہ سنت موقدہ ہے، تراویح سنت موقدہ ہے۔ ہم نے اس تراویح کو ادا کرنا ہے، جیسے کہ اعلان بھی ہو چکا ہے، علماء ہمارے بیٹھ کر، مفتیان بیٹھ کر اور حکومت کے افراد بیٹھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مساجد کو آباد بھی کیا جائے گا، نماز تراویح بھی ادا کی جائے گی، اور بحمدہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے اس مرکز میں اور دوسرے مراکز میں بھی تراویح کا اہتمام ہوگا، تراویح ادا کی جائے گی۔ اب میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں، ایک ہے تقدیر اور ایک ہے تدبیر۔ تقدیر جو اللہ کی قضا ہے وہ ہو کر رہنی ہے، وہ ہو کر رہنی ہے، کسی کو فرار نہیں ہے موت سے، لیکن تدبیر جو ہے یہ حکم ہے اللہ کا، اس کے رسول کا یہ حکم ہے، وہ تدبیر ہم نے بجا لانی ہے۔ جو سوشل ڈسٹینس بیان کیا گیا ہے عام حالات میں نماز کے اندر یہ نہیں ہے، مکروہ ہے، نماز نہیں ہوتی عام حالات میں اگر وقفہ دے دیا جائے، لیکن جب اضطراری کیفیت آتی ہے تو شریعت نے حرام چیزوں کو بھی حلال کر دیا ہے۔ جب اضطراری کیفیت آتی ہے، دیکھیں ایک بندہ مر رہا ہو، وہ موت کی ہچکی سہ رہا ہو اور پیاس کی وجہ سے اس کو موت ہے، تو شریعت کہتی ہے اسے حرام چیز پلا کر اس کو بچا لیا جائے۔ عام حالات میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو اور جو اس کے اندر خلا ہے اس کو پر کر کے رکھو، یہ عام حالات کے اندر یہی حکم ہے۔ لیکن جب اضطراری کیفیت آ جائے، جب وبا پھیل جائے، اس طرح کے معاملات ہوں، کسی دوسرے شخص کو تکلیف پہنچنے کا، اس کو بیماری منتقل ہونے کا خدشہ ہو، تو پھر انسان ان باتوں پر عمل کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نماز تراویح ادا کریں گے یہاں، اور جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کے مطابق ہم اہتمام کریں گے، اور ہمیں خود اس بات پر عمل کرنا ہوگا۔ تمام مساجد کے اندر جو ساتھی، جو آپ گھر کے اندر تراویح پڑھنا چاہتے ہیں بسم اللہ وہ گھر کے اندر پڑھیں، جو قرآن سننا چاہتے ہیں وہ قرآن سنیں آ کر۔ اور ایک اور میری ایک تجویز ہے اپنے علماء کے لیے، اپنے مساجد کی کمیٹیوں کے لیے، اپنی انتظامیہ کے لیے، کہ جو شہر کی بڑی مرکزی مساجد ہوتی ہیں ان کے اندر تو ختم قرآن کا اہتمام کر لیا جائے ایسی صورت میں، کیونکہ جس طرح تراویح سنت موقدہ ہے، اسی طرح تراویح کے اندر قرآن کا پڑھنا یہ سنت ہے، صرف یہ سنت ہے۔ اگر کوئی صورتوں کے ساتھ تراویح ادا کرتا ہے تو اس کی تراویح بھی ہو جاتی ہے۔ ایک عرصے سے میرے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہے، میں اکثر کرتا بھی رہتا ہوں، دین کا دروازہ، اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، بات سوچنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی جگہ کوئی نقص ہوا ہے، کوئی کمزوری ہو رہی ہے، تو اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے۔ یہ تو ویسے ہی وبا پھیلی ہوئی، اس لیے سڑکوں پر کوئی ہجوم نہیں ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ جو ماہ رمضان گزرے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے، مسجد کے اندر جب کہ کوئی پابندی نہیں تھی، جس وقت کوئی پابندی نہیں تھی، اس وقت مسجدوں کے اندر پہلے 2-3 دن 4-5 صفیں، اور جب پہلے 2-3 دن گزر جاتے ہیں پھر 1 صف یا 1.5 صف ہوتی ہے مسجدوں کے اندر۔ اور اس کے برعکس آپ سڑک پر جائیں گے، چوک میں جائیں گے، بڑی لائٹیں لگی ہیں، فلڈ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اور ہماری ساری نوجوان نسل وہاں کرکٹ کھیل رہی ہے، اور صبح سحری تک وہ کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں۔ کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان کو پیغام دینے والا نہیں، کوئی انتظامیہ ان پر بات کرنے والی نہیں ہے۔ ماہ رمضان ہے، سنت تراویح ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم ہے، لیکن وہ ہمارے بچے نوجوان انہیں سڑکوں کو آباد کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے ان کو دعوت دی جائے، بیٹا آؤ، آدھے گھنٹے کے اندر، پون گھنٹے کے اندر ہم صورتوں کے ساتھ تراویح مکمل کر کے آپ کو فارغ کر دیں گے، تاکہ کیونکہ آپ لمبا نہیں کھڑا ہونا چاہتے، کیونکہ نفسانی خواہشات بڑھ چکی ہیں، مادے اور میدے کا دور ہو چکا ہے، دین کو پیچھے ڈالا جا رہا ہے، تو کم از کم ہم آپ کو ترغیب دیتے ہیں، آؤ مسجد کو آباد کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، ہم آدھے پونے گھنٹے کے اندر آپ کو فارغ کر دیں گے، اور فارغ کر دیں ان کو، تاکہ جو ان کے سر پر بھار ہے وہ بھی اتر جائے، جو ہمارے سر پر بھار ہے وہ بھی اتر جائے، مسجد بھی آباد ہو جائے اور کام بھی ہو جائے۔ اور جو لوگ جن کے اندر ایمان پورا ولولہ کے ساتھ چل رہا ہے، جو قرآن کو سننا چاہتے ہیں، قرآن کی تاثیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑی مساجد جہاں پورا اہتمام ہو، اچھا پڑھنے والا ہو اور پوری طرح اس کا اہتمام ہو، وہاں قرآن پاک کو پڑھا جائے، اور دور دور سے لوگ آئیں، سنیں۔ اگر کوئی ایک
10 میل کا فاصلہ طے کر کے آتا ہے تو کون سی اس پر پہاڑ اتر جانا ہے؟ کوئی 20 میل کا فاصلہ طے کر کے آتا ہے تو کون اس پر قیامت ٹوٹ جانی ہے؟ اپنے ذاتی کاموں کے لیے، کھانا لینے کے لیے تو آپ 50 میل چلے جاتے ہو، اللہ کے گھر کے لیے اگر قرآن سننے کے لیے اگر آتے ہو تو اس میں کون سی حرج ہو جاتی ہے؟ تو تراویح ہم نے ادا کرنی ہے۔ 20 تراویح جو ہے وہ سنت ہے، جس طرح تراویح پڑھنا سنت ہے اس طرح 20 تراویح سنت ہے، وہ ہم انشاءاللہ یہاں ادا کریں گے۔ اس کے لیے جو حکم دیا گیا ہے، جو تجویز پیش کی گئی ہے کہ مساجد کے اندر صفیں جو ہیں ان کو اٹھا دیا جائے تو فرش پر پڑی جائیں، تو ہر بندہ 20 تراویح 20 جو رکھتے ہیں اور پھر 17 رکھتے اس کی عشاء کی نماز کی بھی نوافل سمیت، تو یہ 40 کے قریب یہ رکھتے بنتی ہیں۔ تو خالی فرش پر ایک آدمی کا، ہمارے جسم اتنے نازک ہو چکے ہیں اب کہ ان کو ادا کرنا ہمارے لیے ذرا مشکل ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھروں سے اپنا مصلی ساتھ لے کر آئیں، اپنا مصلی ساتھ لے کر آئیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کے انوار و تجلیات وہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس ماہ کے صدقے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جب روزے دار شام کے وقت روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں سارے کام چھوڑ دو اور میرے محبوب کے روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہو۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ ہم نے سب نے مل کر اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر، مساجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ وہ دعا کیا کرنی ہے؟ جس مصیبت میں اس وقت ہم مبتلا ہیں، وہ کرونا وائرس، یہ عظیم جو وبا ہے جو مسلمانوں پر، پوری امت پر اور پھر پوری مخلوق پر، پوری دنیا پر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اس سے نجات کی ہم نے دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کا صدقہ اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے۔